الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اللہ کے نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے ترکے کے معاملے میں زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے، یہ 6 نمبر کی آیت ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی۔ اس آیت کریمہ میں بہت سی باتیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا نہ ارادہ ہے اور نہ یہ موقع ہے۔ اس کا صرف ابتدائی جو اس کے جملے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بس اس پر گفتگو کرنی ہے کہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعے کی ان مجالس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ سے متعلق کچھ باتیں آپ سنتے رہے۔ وہ جتنی باتیں بھی ہوئیں مشت نمونہ از خروارے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر پہلودار ہے کہ ایک تو کہ ہزاروں انسان مل کر بھی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کمالات پر جو خالق کائنات نے ان کو عطا فرمائے تھے گفتگو کرنا چاہیں عرصہ لگ جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے محاسن اور کمالات اور خوبیوں کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اور آپ کے تمام پوری حیات طیبہ، نبوت کی زندگی اور نبوت سے پہلے کی زندگی پر ایک اجمالی سی گفتگو کی تھی جو غالباً کئی مہینوں چلتی رہی۔ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، ہمارے پروفیسر صاحب کو یاد ہوگی۔ اکیس خطبات 2011 میں تو خیر سیرت کا بیانات نہ ہو سکے، اور 2012 میں 21 خطبات، اور 2010 میں 28، 2009 میں 18 اور 2008 میں 18۔ یہ 2008 سے شروع ہوا تھا 2012 میں۔ بہرحال لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے معراج جس کا بیان نہیں ہوا تھا وہاں تک بات پہنچی تھی، اور اس کے بعد شاید رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، وہ ہمارا شروع سے ہی مخصوص ہے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت کے، اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے۔ میں نے ان 44 برسوں کے اندر کوئی رمضان کا مہینہ ایسا نہیں پایا کہ جس کو میں نے اللہ کی توحید کے لیے مخصوص نہ کیا ہو۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کی توفیق شامل حال رہی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مضمون روکا گیا تو ذہن یہی تھا کہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ارادہ ہے اس پر مزید گفتگو کرنے کا۔ کچھ احباب نے بھی توجہ دلائی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 2008 سے 12 تک اور اب 17 شروع ہو گیا، اس اثناء میں 4-5 سال ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے تو انسان کی معلومات میں یا اس کے مشاہدات میں کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک طالب علم تھا اور شاید رہوں گا بھی، عالم نہ کبھی تھا نہ اس کا دعویٰ ہے، کیونکہ علماء ہم نے دیکھے ہیں، ان کے قدموں میں ضرور بیٹھے ہیں اور ان کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت ملی ہے، تو اب صرف انگلیوں پر تو خیر گنے جا سکتے ہیں ملک کے اندر، اتنے بڑے ملک میں اکثریت ایسا ہی لوگوں کی ہے جیسا میں ہوں۔ تو اس اثناء میں کچھ مطالعے کی روشنی میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہوا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کروں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی سلسلہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی مزید گفتگو ہو جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت اس طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک اکثریت کا طبقہ، اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلہ، تو 2-4 پوچھتے بیان کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ ایک جذباتی قسم کا لگاؤ تو ہے ہمارا مسلمانوں کا، حضور کا نام سن کر جذبے میں آ جائیں گے، اندر عقیدت و محبت تو ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن وہ اتنی اجمالی ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل کا علم نہیں۔
اگر ہم سب کو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا، ان کا شجرہ نسب ذرا بیان کیا جائے، یا آپ کے والد گرامی کا، ان کے کتنے بھائی تھے، ان کی کتنی بہنیں تھیں، ان کا آبائی سلسلہ کیا ہے، تو شاید اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ عوام پر تو میں گلہ کم کرتا ہوں بے ایمانہ کہ عوام تک بات پہنچائی نہیں گئی، اور جن کو پہنچی ہے انہوں نے اگر سنی انسنی کر دی، معمولی سمجھ کر نظر انداز کر لیا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ طیبہ مجھے پاکستان کے بڑے ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ایک عالم ملا، جو 15 سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہے اور وہاں مختلف قسم کی تجارتیں کرتا ہے، اور اس میں سے ایک گاڑی جو حاجیوں کو لانے لے جانے اور ان کو زیارات کرانے کے لیے اس نے مخصوص کی ہے، اس پر بھی کماتا ہے۔ سال گزشتہ میں جب اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تو موقع نصیب فرمایا، تو ہم نے سفر لاہور سے مدینہ طیبہ کا کیا۔ مدینہ ایئرپورٹ پر جب پہنچے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو میرے داماد بھی اور میرے بھتیجے ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے پہلے ایک دن پہلے آئے ہوئے تھے۔ اس شخص کے ساتھ اس کا کچھ جان پہچان تھی، اس کو لے کر وہ ایئرپورٹ پر ہمیں لینے آ گئے۔ خیر انہوں نے ہمیں بلڈنگ میں پہنچا دیا۔ 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی یا دنیا بھر کے حجاج کرام کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں وہ مقامات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو مناسبت ہے، ان کی زیارت بھی کر لی جائے۔ مجھے تو اللہ کی توفیق سے بارہا جانا نصیب ہوا، لیکن میری ہمشیرہ اور چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو مقام احد پر جب پہنچے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں بڑا ایک ہجوم ہوتا ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہیں ہے، اور وہ سارے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ صاحب جن کا نام قاسم تھا، وہاں پتہ نہیں کیا ان کے دل میں خیال آیا، لوگوں کے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمارے علاوہ اور لوگ بھی تھے، ایک سائڈ پر ہوئے۔ میں سوچنے لگا یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے طور پر مقام احد کا تعارف کرانا چاہتا تھا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو چند باتیں جو اس نے کی، اور اوٹ پٹانگ باتیں ادھر کی، میں نے ٹوک دیا، میں نے مولانا بس چلیں، کیونکہ میری ہمت نہیں بنتی کہ میں غلط بات سن سکوں۔ میں نے کہا بس معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا خرابی ہے۔ وہ جتنے اور لوگ بھی تھے وہ اپنے طور پر سمجھتے تھے ہماری معلومات ہو رہی ہیں، میں سمجھ رہا تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اب لوگوں کے سامنے اگر میں یہ اس کی غلط بیانی بنوں گی تو اس کا تو سارا بھرم کھل جائے گا۔ اس کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور یہ بھی کہ میں مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں۔ جب وہاں سے نکلے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے کہا جی مولانا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ اس نے اسی جنوبی پنجاب کے ایک علاقے کا مدرسے کا نام بتایا، فلاں صاحب۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ جو کچھ بیان کر رہے تھے کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ میں تھوڑی سی بات بتا بھی دوں آپ کو کہ کہاں سے میں نے ٹوکا اس کو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا جی وہ ایک ہندا تھی، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ سینہ چاک کیا اور اس کو چبایا۔ تو مجھے یہ بات چونکہ تھی غلط، رافضیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارے مولوی کے منہ میں پہنچی اور بولتے چلے جا رہے ہیں۔ جہالت تو راسخ ہو چکی ہے جیسے کہ ہمارے اندر۔ ہم نے دنیا بھر کی چیزیں دیکھ لیکن اپنی اسلامی تاریخ کے حقائق کو نہیں پہچانا، اور ان علماء سے وابستہ اختیار کے جو اس بات کو پوری طرح جانتے ہیں۔ اور نتو فتو بس مبلغ بنا ہے اور پھر جو کچھ بولتا ہے ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے بھی وہی بات کی
میں جانتا تھا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، سیدنا معاویہ کی والدہ ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی والدہ ہیں، یہ جلیل قدر صحابیہ ہیں، لیکن ان کے جو سنی سنائی باتیں تھیں. میں نے کہا یہ باتیں آپ نے کہاں سے بیان کی؟ کہتے ہیں بزرگوں نے یہ سے سنا، بزرگوں سے سنا ہے. میں نے کہا مولانا آپ تو کسی مدرسے کے فارغ لگتے ہیں. ہاں جی فارغ فلاں جگہ سے، باب العلوم سے، علم کا دروازہ. تو میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ سب سے پہلے تو حدیث کی بنیادی کتاب سے میں بھی ایک طالب علم ہوں. بخاری پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی تھی. میں نے کہا اس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ نہیں ہے؟ اس کو یاد بھی نہیں تھا. میں نے کہا بخاری شریف کے اندر یہ جو کچھ ہے آپ نے بیان کیا اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں؟ اس کو تو سرے سے کوئی پتہ نہیں تھا. اب وہ جو جسے کہ نا پاؤں سے زمین نکلنے لگی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ پاکستان سے آنے والے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے؟ اب ابھی چند منٹ پہلے حضرت حمزہ کا نام وہ لے چکا ہے، لیکن وہ اب اتنا مروب ہوا، سوچتے سوچتے کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو جہل تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سر پکڑ گئے مولانا. میں نے کہا ہوش کریں آپ، ابو جہل مخزومی تھا. آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس زمانے میں قبیلے کتنے تھے. حضور ہاشمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہاشمی ہو سکتے ہیں. ابو جہل مخزومی تھا اور بدترین دشمن تھا، وہ کیسے چچا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ابھی تو آپ حضرت حمزہ کا نام لے چکے ہیں. کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی. چلو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اور کتنے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نہیں بتا سکا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی. پبلک کے لوگوں پر ہم کیا گلہ کریں کہ جو کسی مدرسے کا فارغ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اتنا جانتا ہے، حالانکہ ہر عالم، ہر مبلغ، ہر واعظ اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اجمالی طور پر چند افراد کا نام تو آنا چاہیے. یعنی اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو حضرت عباس بھی چچا ہیں. تو جب میں نے تھوڑا سا اس کو ٹوکا تو پھر ہاں کہ میں بھول گیا ابو طالب. حضرت عباس کا نام نہیں لیا. میں نے کہا ابو طالب تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا تو تھے، لیکن وہ مشرک تھے. آپ کو مسلمان چچا یاد نہیں؟ تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے میرا آپریشن شروع کر دیا، یہ اس کی اصطلاح ہوگی. میں نے کہا آپریشن نہیں، معلومات ہے، تبادلہ خیال ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل چچا کچھ نہیں پتا. تو میرے دل میں اس بات کا دائیا پیدا ہوا کہ اگر ہمارے وہ کہتے ہیں فارسی کا ایک محاورہ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، کہ میرا گلستان ایسا ہے تو میری بہار کیسی ہوگی؟ میرے مولوی کا حال یہ ہے تو پھر عوام الناس کا کیا ہے؟ کہنے کو تو وہ مولوی ہے، فارغ تحصیل ہے اور مدرسہ بڑا معروف مدرسہ اس کا، اس کی پیشانی پتہ نہ میرے لکھا ہے نہ اس کے لکھا ہوا ہے، لیکن ایسے ہی سرسری طور پر بس سنی سنائی باتیں ہیں. ہمارے عوام الناس کے اندر ایسی سنی سنائی باتیں ہیں، علمی بات کوئی بھی نہیں. تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ 5 سال پہلے جو مضمون میں نے بیان کیا تھا اس وقت مجھے پوری تفصیل سے یاد نہیں، پروفیسر صاحب کو معلوم ہے کہ ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، لیکن کچھ گمان یہ ہے کہ کچھ چیزیں ادھوری رہ گئی تھیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا اور چچا زادوں کا جو کم از کم اب تک میری اپنی معلومات میں کتابوں کا کھنگالا ہے، اردو زبان میں کسی کتاب کے اندر اتنی تفصیل نہیں لکھی ہوئی جتنی اللہ پاک کی توفیق سے مجھے اس پر کامیابی ملی ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے. تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ نسب کے اندر
آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ کے علاوہ 9 بھائی اور تھے. ان میں 2 مسلمان ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں اسلام کا زمانہ نہیں ملا، اور 2 وہ ہیں جنہیں اسلام کا زمانہ ملا ہے. ایک کا نام ابو طالب ہے اور دوسرے کا نام ابو لہب ہے. دونوں ہی اسلام سے محروم رہے. ابو لہب تو خیر سخت دشمن بھی تھا، وہی بدنصیب آدمی تھا کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا، اور وہی بدنصیب آدمی ہے کہ جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ لہب نازل فرمائی کہ جب بھی دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، تو ابو لہب کی مذمت اور اس کے لیے بددعا کر کے جائے گا. کبھی کبھی میں بیٹھا سوچتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ سے بڑا رحیم و شفیق بھی کوئی نہیں. انسان تو جانبدار ہو سکتا ہے، رب العالمین تو جانبداری نہیں کرتے، وہ تو ارحم الراحمین ہیں. ابو لہب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ابو جہل بھی دشمن تھا، اور بھی بے شمار تھے. مکہ میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن ابو جہل کا نام نہیں، ابو لہب کا نام آیا. ایسا لگتا ہے کہ ابو لہب کی دشمنی زیادہ تھی. ابو جہل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب مارا گیا، اس کے اور 70 آدمی مارے گئے اور اس کی گردن کاٹی گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا. تو اس وقت جو مکالمہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ اس کا ہوا، وہ آپ حضرات کئی بار سن چکے ہیں. تو اس مکالمے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون، وہ بھی کافر تھا اور یہ بھی کافر تھا. وہ بھی دشمن تھا اسلام کا، یہ بھی دشمن اسلام کا. لیکن رسول اللہ نے تقابل کر کے بتایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ مجھ سے کم ہے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن مجھے اللہ نے رتبہ زیادہ دیا ہے، اس طرح میرے زمانے کے فرعون اور کافر کا کفر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو کافر تھا اس کا کفر کم ہے. یعنی فرعون کا کفر کم تھا ابو جہل کے کفر سے. اس کی دلیل میں بیان کرتا ہوں. آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت سورہ یونس پڑھتے ہیں تو وہاں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب فرعون کو ڈبکیاں لگی دریا کے اندر تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی الہ اور کارساز نہیں. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا میں اس پر ایمان لایا. لیکن اللہ نے اس موت کی ہچکی لگتے وقت اس کے ایمان لانے کو قبول نہیں کیا. اور مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر انسان بڑے سے بڑا گنہگار سچے دل سے توبہ کر لے، کافر ہے تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کے اللہ اسے قبول کر لیں گے. لیکن موت کی ہچکی لگتے وقت اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا. یہ قانون ہے. اس لیے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا آن، اب کلمہ پڑھتا ہے، اب ایمان لاتا ہے. اس سے پہلے تو بغاوت پر کمر بستہ رہا، اب تیرا ایمان قبول نہیں. البتہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرا نام لیا ہے، بچے تو تمہاری نہیں، ایمان بھی تمہارا قبول نہیں. البتہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیری لاش کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ختم نہیں کریں گے، بلکہ محفوظ کر کے چھوڑیں گے تاکہ آنے والے دور کے انسانوں کے لیے تیرا وجود، تیری لاش عبرت کا سامان بن جائے کہ بڑے بڑے تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والے، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلی. اور اللہ نے جب چاہا ذلیل و خوار کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کی لاش جو ہے ساری دنیا کے لیے سامان عبرت ہے آج بھی مصر کے اندر. تو ابو جہل مرتے وقت اس نے کلمہ کفر کہا، اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن قبول نہیں ہوا. اس نے مرتے وقت عبداللہ بن مسعود کا پیغام دیا کہ جا کر محمد کا میرا پیغام دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں اتنی دشمنی
اتنا کینہ اور اتنا بغض اور بیر میرے دل میں آپ کے خلاف نہیں تھا جتنا آج مرتے وقت ہے. اس لیے جب اس کا سر لا کر وہاں پھینکا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی گئی تو حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں اس امت کو اللہ تعالی نے درجہ بڑھا دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا جو کافر تھا اس کے کفر سے اس امت کا جو فرعون ہے اس پہ کفر بڑا ہوا تھا. خیر، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم ابو جہل کا نام لے کر مذمت کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. ابو لہب کے نام پر آئی. حکمت میرے اللہ کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں. تو اسلام کا زمانہ حضور کے چچاؤں میں سے صرف دو نے پایا. ابو طالب، اس کا اصل نام تو معلوم ہوگا نا آپ کو، عبد مناف. ابو طالب اس کا نام نہیں تھا، کنیت تھی. اس زمانے میں یہ رواج تھا اور اب بھی خیر ہے کہیں ہوئے کہ اولاد کی طرف منسوب کر کے یا ماں باپ کی طرف منسوب کر کے نام رکھا جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. طالب کا باپ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا طالب. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ابھی میں تفصیل ساری بیان کرتا ہوں. 3 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور طالب کفر پر رہا، کفر پر مر گیا. بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین کا ساتھی آیا تھا اور وہیں مارا گیا. بعض نے اس کے علاوہ بات کی لیکن ایمان نہیں لائے، کفر پر مرا. اور جس کا نام ابو لہب ہے اس کا اصل نام تھا عبد العزا. یہ مشرکانہ نام ہے. عزا مشرکین کا ایک بت یعنی دیوی تھی، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا. ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ بڑا حسین، خوبصورت، چمکتا چہرے والا انسان. لہب کہتے ہیں شعلوں کو، جو آگ کا شعلہ جب نکلتا ہے نا چمک، اس کو لہب کہتے ہیں. تو ابو لہب یعنی شعلوں کا باپ، یعنی اس قدر حسین و جمیل تھا. لیکن میرے اللہ کے نزدیک اس کے حسن و جمال کی کوئی قیمت بھی نہیں. وہ چاہے تو کالے حبشی بلال کو ایمان سے نواز دے، نہ چاہے تو ابو لہب جیسے حسین و جمیل کو محروم کر دے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے ایک مومنہ تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 5 جو ہیں غیر مومنہ تھی. میں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو صحابہ کے تذکروں پر کتاب لکھی ہے، میں نے اس کو خوب تفصیل سے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے 4 مومنہ ہیں، صرف 2 مومنہ نہیں. یعنی ایک کا نام برہ ہے، وہ مومنہ نہیں، اور ایک کا نام ام الحکیم البیضاء، وہ مومنہ نہیں. باقی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں ایمان والی تھیں. 10 بھائی تھے آپ کے والد گرامی سمیت. 10 بھائیوں میں سے صرف 2 کو ایمان نصیب ہوا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے اب حضرت حمزہ کو بھی اسلام کا زمانہ ملا، حضرت عباس کو اسلام کا زمانہ ملا، دونوں ایمان کے دولت سے مالا مال ہوئے. ابو لہب اور ابو طالب کو دونوں کو اسلام کا زمانہ ملا لیکن وہ دونوں معروم رہے. باقی کو اسلام کا زمانہ ملا نہیں. اس واسطے اسلام سے پہلے الوداع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا ہیں جناب زبیر، ان کے بارے میں پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آگے میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حنیف تھے. حنیف کہا جاتا ہے اس شخص کو جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شرک نہ کیا ہو. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شرک سے متنفر ہو. دیکھیں زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب بھی پیتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، لیکن بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے شراب بھی نہیں پی، زنا بھی نہیں کیا اور بت پرستی بھی نہیں کی. ایسے بہت سارے لوگ ملتے. زمانہ اسلام نہیں ملا ان کو، مسلمان تو نہیں کہیں گے ہم،
جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اس وقت ہم مسلمان تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ منیب تھے، حنیف تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف جانے والا ہو۔ آپ نے قرآن کریم میں جا بجا پڑھا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کے جو حنیف تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن کریم بیان کی کہ جو باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف جانے والے تھے۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا، قل فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے حبیب آپ ہی ملت ابراہیمی کی پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اس قدر پسند تھی۔ خیر، تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں کچھ چیزیں آپ حضرات کو میں ذکر کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، چچا اور والد گرامی سمیت 10 بھائی، سب سے بڑے جن کا نام حضور کے تایا، ان کا نام حارث تھا، یہ حضور کی ولادت سے بھی پہلے ہی فوت ہوئے تھے۔ اور دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں کفالت بھی کی تھی۔ یار لوگوں نے ابو طالب کو کفیل بنا دیا، جو چاہیں مرد، لیکن کفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بچپن کے اندر آپ کے تایا نے کی تھی، جناب زبیر۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن شاید یاد نہیں، اب میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی واقعتاً کون کفیل ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا کا نام عبد الکعبہ بھی آتا ہے اور مقوم بھی، ایک ہی شخصیت کے 2 نام آتے ہیں ہماری تاریخ کے اندر، عبد الکعبہ اور انہی کو مقوم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام حجل ہے اور ان کا نام غیداق بھی ہے۔ ایک چچا کا نام زرار ہے، اور سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس یہ تو آپ کو یاد ہی ہیں، اہل ایمان کو یاد ہونے چاہیے۔ زبیر اور حارث ان کو زمانہ اسلام ملا ہی نہیں۔ ابو طالب، ابو لہب کو زمانہ اسلام ملا لیکن کفر پر اڑے رہے۔ عبد الکعبہ، حجل اور زرار، ان تینوں کے حالات ہمیں تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے، نام ملتے ہیں لیکن تفصیلات نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ کوئی تاریخ ایسی کہیں نکل جائے کہ اس کے اندر ان کے تفصیلی حالات معلوم ہوں، نام سب نے ذکر کیے ہیں لیکن تفصیلی حالات معلوم نہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا تھے۔ آپ کی 6 پھوپھیوں کو میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک کا نام ام الحکیم البیضا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں۔ دوسری برہ ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ تیسری امیمہ ہیں، یہ مومنہ تھی، ایمان لائی ہیں۔ ان کا عام طور پر کتابوں میں ان کو کافرہ کہا جاتا ہے، حالانکہ حافظ بن حجر عسقلانی نے صحابہ کے تذکرے پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اصابہ فی معرفت الصحابہ، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، اس کے اندر ان کا ایمان ثابت کیا انہوں نے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی ہے، ان کا نام اروا ہے، وہ بھی ایمان والی ہیں۔ ایک عاتقہ ہے، وہ بھی ایمان والی ہیں۔ ایک صفیہ ہے، یہ تو مشہور ہیں، ان کے ایمان کا تذکرہ سب کرتے ہیں، لیکن عاتقہ، اروا اور امیمہ، یہ 3 پھوپھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی مومنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میں نے اس مولوی صاحب سے جس مدینہ طیبہ کی بات کی نا، میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چچا زاد بھائی کا نام لیں، تو آپ حیران رہیں گے کہ وہ ایک کا نام ہی نہ لے سکے۔ پھر میں نے ان کو تھوڑا اشارہ دیا، میں نے کہا حضرت عباس کی اولاد میں سے کوئی صحابی؟ ہاں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس۔ چلو شکر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو ہیں یہ 27 ہیں، جن میں سے 22 مومن ہیں اور 5 غیر مومن ہیں۔ محنت کرے انسان نہ تو بہت کچھ نکل آتا ہے۔ چونکہ آپ حضرات اپنا وقت نکال کر آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں معلومات فراہم کروں۔ میں ان کے آپ نام لیتا ہوں، ان میں سے 10 بیٹے حضرت عباس کے سارے صحابی ہیں۔ فضل ابن عباس، عبداللہ بن عباس،
عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، حارث بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس اور کثیر بن عباس. یہ 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 صحابی ہیں. آپ نے صرف عبداللہ بن عباس کا نام ہی کہیں سنا ہوگا، اس کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے صحابی ہیں. ایک کا نام عمارہ ہے، عمارہ بن حمزہ، اور دوسرے کا نام یالا، یا عین اور لام مقصورہ، یعنی جس کے ساتھ یا بنتی ہے، جس طرح آلہ لکھتے ہیں آپ. یالا بن حمزہ اور عمارہ بن حمزہ، یہ 2 بیٹے حضرت حمزہ کے صحابی ہیں. جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے 3 مومن ہیں. سیدنا عقیل بن ابی طالب، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب. ان کے چوتھے بھائی جن کا نام طالب ہے، جن کی وجہ سے ابو طالب کا نام ابو طالب آتا ہے، وہ مومن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جو تایا تھے جناب حارث بن عبد المطلب، ان کے 4 بیٹے مسلمان، بڑی شان والے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ربیعہ بن حارث اور ابو سفیان مغیرہ بن حارث. مغیرہ نام تھا، ابو سفیان ان کے لقب تھا. یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک ابو سفیان اموی گزرے ہیں جو رسول اللہ کے سسر تھے، اور ایک ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی تھے. انہوں نے پورے 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹ کر دشمنی کی، مخالفت کی. فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. وہ جو جتنی دشمنی عداوتوں کا ذکر آتا ہے نا ابو سفیان کا، وہ اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ابو سفیان اموی کے ہیں. اب عام الناس کو پتا تو کسی ہے نہیں، یہ رسول اللہ کے تایازاد بھائی تھے اور ہاشمی تھے، اور 20 سال تک شدید دشمن تھے. شاعر بھی تھے، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور مذمت کرتے تھے. لیکن جب ایمان لائے تو پھر مافات کی تلافی کی، پھر خوب شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور منقبت بیان کی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں جناب زبیر، جن کے بارے میں کہا کہ یہ کفیل بھی ہیں. ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ نے ایمان سے نوازا، عبداللہ بن زبیر. ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام تو آپ کو آتے ہوں گے. بڑے صاحبزادے کا نام قاسم، دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ، جن کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے اندر جب جناب زبیر بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کی، تو ان کے بیٹے یہ عبداللہ جو ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھا تقریباً، اور بڑا پیار تھا آپس میں، بچپن کے یار دوست بھی، پیار تھا. تو ان کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور ان کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر کہتے تھے. یہ بچپن کی دوستی کا یہ اثر ہوا، تایازاد بھائی کے نام پر نام بھی رکھا اور طیب طاہر والی خصلتیں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا جو حضور کا شدید دشمن تھا، نام تو معلوم ہوگا، ابو لہب. کس کو بھول سکتا ہے؟ اللہ کی تقسیم دیکھیں کہ اس کے 3 بیٹوں میں سے ایک کافر رہا، 2 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا، عتبہ بن ابی لہب. دوسرے کا نام عتیبہ تھا، تیسرے کا نام معتب تھا. عتبہ کو بھی اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور معتب کو بھی ایمان نصیب فرمایا. صرف عتیبہ جو ہے ایمان سے محروم رہا. اب وہ 21 جو چچازاد بھائی ہیں، 21 نہیں 22، میں ان کا تفصیل سے نام لیتا ہوں. عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ربیعہ بن حارث، مغیرہ بن حارث، عتبہ بن ابی لہب، معتب بن ابی لہب، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس،
حارث بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس، کثیر بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عمارہ بن حمزہ اور یارہ بن حمزہ۔ یہ 22 چچا زاد بھائی، چچا زاد اور تایا زاد جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، صحابی بنے۔ صرف 5 کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ان 5 میں سے 3 بیٹے تو جناب زبیر کے بیٹے ہیں، ایک ابو لہب کا بیٹا ہے، اور ایک ابو طالب کا بیٹا۔ یہ 5 ایمان سے محروم رہے اور 22 کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تایازاد جو بہنیں ہیں ان کا نام بھی سن لیں۔ جو بڑے تایا تھے جناب حارث، ان کی 3 بیٹیاں ایمان والی، اربا بنت حارث، ہند بنت حارث اور جویریہ بنت حارث۔ اور جناب زبیر ان کی 4 بیٹیوں کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا۔ ام الحکم بنت زبیر، زبا بنت زبیر، ام الزبیر بنت زبیر اور صفیہ بنت زبیر۔ اور جناب ابو طالب کی 3 بیٹیاں مومن تھیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ۔ ام ہانی تو مشہور ہیں، اصل نام ان کا ہند تھا۔ ام ہانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہانی ایک بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے ام ہانی ہانی کی ماں کہلانے لگی، پھر وہ نام ہی بن گیا۔ اصل نام ان کا ہند ہے۔ ام ہانی 1، جمانہ 2، اور ریتا را یا اور طوا، ریتا بنت ابی طالب، یہ 3 بہنیں مسلمان تھیں، سیدنا علی کی بہنیں تھیں اور جناب ابو طالب کی بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی 1 بیٹی کو رب العالمین نے ایمان سے نوازا، ان کا نام تھا درہ، درہ بنت ابی لہب۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ جب ایمان والی تھی، مدینہ طیبہ میں جب یہ گئیں اور مدینہ کے کچھ خواتین جب دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، کہتے یہ ابو لہب کی بیٹی۔ تو پھر انہوں نے کچھ تنزیہ قسم باتیں کہ اچھا وہ ابو لہب جو ہے حمالۃ الحطب، ابو لہب اس کی بیٹی، تو جیسے تنزیہ گفتگو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے بڑوں کا، میرے باپ کا کفر جو ہے اس کا تذکرہ کر کے مجھے چھیڑا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کسی زندہ کو اس کی میت کے سبب سے اذیت نہ دی جائے، کہ کسی کے باپ دادا یا بڑے کو کافر گزرے ہیں، فاسق فاجر گزرے ہیں، اور اولاد کے اندر کوئی مسلمان ہو چکا ہے تو پھر اس کے ایمان کو قوت دی جا کے پچھلے تذکرے نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مقوم یا عبد القعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کی ایک بیٹی، اس کا نام اروا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا اور صحابیہ ہیں۔ حضرت عباس کی 5 بیٹیاں، 10 بیٹے، کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف نصیب فرمایا۔ 5 بیٹیاں صحابیہ ہیں، 10 بیٹے صحابی ہیں۔ ام الفضل بنت عباس، ام حبیب بنت عباس، آمنہ بنت عباس، صفیہ بنت عباس اور ام کلثوم بنت عباس، یہ ساری کے سارے صحابیہ ہیں۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیاں، امامہ بنت حمزہ، آپ کو یاد ہوگا کہ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی بھی ہیں، اور چچا زاد بہن بھی ہیں۔ سیدہ زینب جو بڑی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی ہیں حضرت امامہ، جن کے ساتھ حضور کو بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ کہیں سے کسی نے تحفے کا ہار بھیجا، تو ہار ظاہر ہے کہ خواتین استعمال کرتی ہیں، تو عام تذکرہ ہونے لگا کہ یہ یقیناً حضرت عائشہ کو دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد میں سے حضرت امامہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، حضرت امامہ کو وہ شرف حاصل ہے، نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتی تھی۔ کل مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بچہ آگے سے گزر جاتا نماز ٹوٹ جاتی، میں نے نہیں بھائی، نمازیں اتنی کچی نہیں ہوتی،
بچہ گزر جائے یا بڑا گزر جائے، کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ بالغ آدمی گزرے گا تو وہ گناہگار ہے، اور بچہ چونکہ نابالغ ہوتا ہے اس پر اللہ کے احکام نہیں ہوتے، اس واسطے وہ آگے سے گزرے، کندھے پر بیٹھ جائے، گود میں بیٹھ جائے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ میری ایک پوتی ہے، چھوٹی سی بچی، جسے مجھے سب بچوں سے زیادہ پیار ہے، نماز پڑھتا ہوں تو وہ آ کر، جب میں قاعدے میں تشہد میں ہوتا ہوں تو آ کر میری گود میں بیٹھ جاتی۔ اور عجیب دیکھیے، چھوٹے بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، گود میں بیٹھ کر تو یوں باقاعدہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتی ہے اور منہ کچھ ہلاتی رہتی ہے، کوئی 1.25 سال کی بچی۔ تو شروع میں جس وقت سامنے آ کر تو گھر کے بڑے جو ہے تو بھانکنے لگے، میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا مت ہانکو اس کو، تم سمجھتے ہو کہ شاید ایسا نماز خراب ہوتی، نماز نہیں خراب ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک جو ہے امت کے لیے ایک مستقل ہدایت اور سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ان کو اتار کر رکھ جاتے، جب اٹھتے تو کندھے پر اٹھا لیتے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ نعرہ تکبیر! یہ حضرت امامہ ہیں، امامہ بنت زینب، رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جو ہے ان کی بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار۔ تو ایک امامہ وہ ہیں اور ایک امامہ حضرت حمزہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو حضرت حمزہ کی 3 بیٹیاں جو ہیں مومنہ ہیں، امامہ بنت حمزہ، ام الفضل بنت حمزہ اور فاطمہ بنت حمزہ۔ یہ کچھ نام تھے، میں نے آپ حضرات کو اجمالا سنا دیے، دعا کریں کہ مجھے تفصیلاً لکھنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ پھر آپ کے گھروں میں اپنے ہاتھوں میں کتاب بھی ہوگی۔ میں نے چند چیزیں آپ حضرات کو بتا دیں کہ یہ اس سے پہلے شاید آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی۔ کتابیں ہیں ہر جگہ موجود، یہ نہیں کہ میرے پاس ہی، لیکن کتاب کو دیکھتا کوئی نہیں۔ ہر بڑا عالم، چھوٹے کی بات نہیں کرتا، ہر بڑا عالم اس کے پاس اصابہ، حافظ بن حجر اسقلانی کی کتاب ہے صحابہ کا تذکرہ، وہ ہوگی۔ ایک اسد الغابہ ایک کتاب ہے 5 جلد میں، وہ ہوگی۔ استیاب ابن عبد البر کی وہ ہوگی۔ لیکن کتاب کو کھول کر دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے، جلدوں کے اندر سے کتاب خود تو نہیں بولتی۔ تو جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، ہم لوگ مدینہ سے کتابیں منگواتے ہیں، تم یہیں رہتے ہو، خدا کے بندے کتابیں میں کھول کر دیکھ لیا کرو۔ کہنے لگا جی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کہا فرصت تو اس انسان کو ہے جو اس دنیا میں آیا نہیں، یا وہ جو دنیا میں رہا نہیں، اس کو فرصت ہے۔ دنیا میں آنے والا کوئی بھی ہوش مند انسان فارغ نہیں ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کئی میری طرح کے گناہگار لیکن نماز پڑھا کرو بھائی، کہتے جی فرصت نہیں ملتی۔ کیسا خطرناک جملہ ہے۔ ایک مسلمان اور اللہ کا فرض اسے ادا کرنے کا کہا جائے تو کہتے فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا۔ کس کام کے لیے ٹائم ہے مسلمان کا؟ اور ہم پھر یہ امیدیں لیے بیٹھے کہ اللہ کی ساری رحمتیں ہم پر آئیں۔ حیرت مجھے، جب میں برطانیہ گیا تو فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ بالکل ینگ بچے وہ تکبیر تحریمہ میں شامل، مسلمانوں کے، بنگالیوں کے بھی، کچھ ہندوستانی تھے، زیادہ ہمارے پاکستانی۔ خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوئی، یا اللہ ہمارے پاکستان میں بالغ آدمی جو ہیں بڑے بڑے، ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے پھر بچوں سے انٹرویو لیا، باقاعدہ اسکولوں اور وہاں کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں پڑھنے والے۔ آکسفورڈ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کالجوں کا شہر ہے، وہیں میں نے جمعہ میں پڑھایا، میرے داماد میری بیٹی وہیں رہتے ہیں۔ اور وہاں دیکھا میں نے اکثریت نوجوان بچوں کی چہروں پر داڑیاں بھی ہیں۔ اگر انسان اسلام پر چلنا چاہے نا، دنیا کے کوئی ملک اور کسی ملک کا نظام جو ہے اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ فطور ہمارے اندر ہے۔ وہ نوجوان جو پاکستان کے اندر مسجد کے قریب سے بھی شاید نہیں گزرتے تھے، میں نے وہاں ان کو دیکھا کہ داڑیاں کے ساتھ ان کے چہرے مزین ہیں اور 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ شاید رب العالمین نے اس دیار میں، اس ملک میں پہنچا کر ان کے دل کے اندر اس بات کی عظمت پیدا کر دی
یہاں تو سمجھتے کہ ہم اسلام کو، اسلام ہمارا ہے، کوئی خطرہ نہیں. وہاں جا کر جیسے بالمقابل جب کفر دیکھا تو پھر اسلام کی محبت پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ سبھی کے دل میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہیں لیکن دل سے کہیں، اللہ سب کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا کر دے. اسلام کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی نا، پھر کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم رسمی مسلمان ہیں دوستو، حقیقی نہیں. حقیقی مسلمان کی ہر ادا سب سے پہلے اپنے اسلام کی رعایت کر کے ہوتی ہے. وہ دکان میں ہے تب بھی مسلمان ہوتا ہے، دفتر میں ہے تو تب بھی مسلمان ہوتا ہے، بازار میں چل رہا ہے تو تب بھی مسلمان ہے، عدالت کرسی پر ہے تو تب بھی مسلمان ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا تو تب بھی مسلمان ہوتا ہے. صرف مسجد میں نہیں کہ مسجد میں اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، مسجد کی دہلیز سے باہر نکلے تو پھر آزاد ہو گئے. یہ منافقت ہے میرے دوستو. اس لیے میں پھر دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں، دل سے کہیں، دل سے نکلی بات اثر کرے گی. اللہ اسلام کی عظمت ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر جہاں ہوں اسلام ہمارے دل و دماغ پر غالب رہے. کسی ماحول کے اندر بھی رہیں، کہیں بھی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کسی ماحول کے اندر ہیں، ہم اسلام سے اپنے دل دماغ کو خالی نہ کریں اور کسی سے مرعوب نہ ہوں. اللہ ہمارے اندر ایمانی اسلامی جرأت پیدا کر دے، کسی ماحول میں پہنچ کر ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں. یہ جو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں نا اہل باطل سے، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. آج تو گفتگو کے اندر بالکل مختصر سی بات آپ حضرات سے ہوئی، لیکن کوئی تمہیدی میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلے پر تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں اور پھر بات کو آگے چلائیں گے. کیونکہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کو پھر ذہن میں تازہ کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے ایمان والوں کی اپنی جان سے زیادہ. یعنی ہمیں اپنے آپ کا تعارف اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنا نبی کی ذات کا تعارف ہونا چاہیے. یہ میرا کہنا نہیں، میرے اللہ کا فرمان ہے. النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر. اور نبی کی بیویاں سارے اہل ایمان کی مائیں ہیں. نبی کی بیویوں کی عظمت اور قدر و قیمت اپنی سگی ماؤں سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی نہیں نہ تو سمجھو اپنے آپ کو ٹٹولے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. صدقے یا رسول اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی میرے دوستو، اپنے انگوٹھے چوم لینے سے بات نہیں بنتی ہے. اپنی عملی زندگی میں، اپنے ظاہر بات میں نبی کے اسوہ حسنہ کو اتارنا پڑے گا. اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ہستی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، ابوبکر صدیق کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا انبیاء کے بعد کہ اس نے نبی کی گستاخی، جب اپنے باپ کی زبان سے گستاخانہ جملہ نکلا، بوڑھا باپ 100 سال کی عمر کو پہنچا ہوا، اس زور سے تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گیا. نبی گستاخی برداشت نہیں ہوئی. حضور نے جب وہ معلوم، حضور نے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، بجائے اس کے ان کے لیے دعا کریں آپ. لیکن ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا. ہم ذرا سی دوستیوں کی خاطر، خاندانی تعلقات کی خاطر اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، افسر سے مروب ہو جاتے ہیں، دباؤ میں آ جا کر نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ کام کرو، نماز کو چھوڑو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افسر ہمارا رزاق ہے. رب کعبہ کی قسم وہی رزاق ہے جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کریں. کوئی رزاق نہیں، نہ کوئی حکمران رزاق ہے، نہ کوئی افسر رزاق ہے، نہ آپ کی نوکری رزاق ہے. رزاق پروردگار عالم ہے جو کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، جن کی نہ نوکری ہے نہ کوئی دکان ہے. سمندر کی لا تعداد مخلوق کھلاتا پلاتا ہے جن کا کوئی کاروبار نہیں. آپ کو بھی کھلائے گا. اللہ نے عقل، ہوش، ارادے کے مالک بنائے. تھوڑا سا استقامت اختیار کیجئے. جب تقابل آ جائے اللہ اس کے رسول کے حکموں کا تو پھر ماں باپ کی بات کو بھی نظر انداز کر دیں، افسر کی بات کو بھی نظر انداز کر دیں. یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس کہنے سننے کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت.